يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں اس عظیم الشان پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے انعقاد پہ اپنے بھائیوں نوجوانان اہل حدیث کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی حضور دعا ہوں کہ وہ اس عمل کو ان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنائے اور انہیں یہ کانفرنس ہمیشہ کروانے کی توفیق عطا کرے. آمین. آپ نے مجھ سے پہلے قاری محمد شعیب سولنگی حافظ اللہ اور علامہ ارشد علی حافظ اللہ کے فکر انگیز بیانات سنے ہیں اور میرے بعد بھی مداح رسول شیر اہل حدیث پروفیسر محمد ابراہیم طارق حافظ اللہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ اور مداح صحابہ مولانا وقاص فاروقی حافظ اللہ کے ایمان افروز بیانات بھی سنیں گے. میں تو اس مجلس کے شرکاء میں اپنا نام لکھوانے کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رسول سے محبت اور پیار کرنے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، گھروں میں بیٹھی ہوئی قابل احترام بہنوں، بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، ہم اسلام کا نام لیتے ہیں
ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، محبوب کبریا سے محبت و عقیدت کا دم بھرتے ہیں، ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کوئی شخص 1000 اسلام کا نام لے، لاکھ ایمان کے دعوے کرتا رہے، وہ اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں ماں باپ، اولاد، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ آمنہ کے لال کی محبت ٹھار نہ کر پائے۔ آپ کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، پوری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ ایمان کی ابتدا آپ کی محبت سے، اور ایمان کی انتہا آپ کی اطاعت پہ ہوتی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہوئی گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے، محمد جس کو پیارے ہیں وہی اللہ کا پیارا ہے۔ ہم آپ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ آپ کا نام بڑا باکمال ہے، اپنا ہو یا بیگانہ، دوست ہو یا دشمن، جب آپ کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبان پہ لاتا ہے تو اس کے دونوں ہونٹ محبت اور پیار کی وجہ سے آپس میں معانقہ کرنے لگتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو اپنی زبانوں کو حرکت دیں اور نام نامی اسم گرامی زبانوں پہ لائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، حمد سے نکلا ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے باب تفعیل سے اسم مفعول کے مبارکے کا صیغہ ہے۔ یہاں اہل علم کی جماعت موجود ہے، یہ جانتے ہیں کہ باب تفعیل کی خاصیات میں ایک تکرار بھی ہے یعنی بار بار، اور ایک استمرار بھی ہے یعنی ہمیشہ، جس کی اپنے بھی تعریف کریں، بیگانے بھی تعریف کریں، دوست بھی تعریف کریں، دشمن بھی تعریف کریں، زمین والے بھی تعریف کریں، آسمان والے بھی تعریف کریں، اور جس کی جہان بھی تعریف کرے اور رحمان بھی تعریف کرے، ایک بار نہیں بار بار کرے، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پیارا نام کہ کوئی شخص تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ مکے والے آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اس کا نام لیتے ہیں تو ہماری زبانوں سے ان کی تعریف نکل جاتی ہے کہ یہ کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کوئی ایسی تدبیر نکالو
کہ ہم اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں اور ہماری زبانیں اس کی تعریف کرنے پہ مجبور نہ ہوں۔ طویل غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب جب بھی ہم پروپیگنڈا کریں گے، نفرت پھیلائیں گے تو مزمم کہہ کے پھیلائیں گے۔ اب سلسلہ یوں شروع ہوا، وہ کہتے مزمم ایسا ہے، مزمم ویسا ہے، مزمم یہ کہتا ہے، مزمم یہ کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے تو آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم۔ اور تمہیں اس بات پہ حیرانگی نہیں ہوتی اللہ کس قدر لطیف انداز سے ان کے سب و شتم لعن و طعن کو مجھ سے دور کر دیتا ہے۔ آپ شمع نبوت کے پروانے عرض کرتے ہیں کس طرح؟ فرمایا یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد۔ اب مزمم پہ سب و شتم کرتے ہیں، مزمم پہ لعن طعن کرتے ہیں، کوئی مزمم ہوگا میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پیارا نام جس زبان پہ آتا ہے اس سے محبت اور پیار کے پھول جھڑنے لگتے ہیں، اور جس مجلس میں لیا جاتا ہے وہاں اجر و ثواب کی بارش ہونے لگتی ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے اوراق کی زینت بنایا ہے۔ کہیں آپ کی رسالت کا تذکرہ کیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کہیں آپ کی ختم نبوت کا ذکر کیا، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں، اللہ کے رسول اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ کہیں آپ کے جانساروں، آپ کے وفاداروں، آپ کے صحابہ کا ذکر کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کا، جن میں میں اور آپ بھی شریک ہیں، ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَحَسُنَ بَالَهُمْ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیکی کی راہ کو اختیار کیا، اور وہ جو اس کتاب پہ نازل ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اور وہ حق اور سچ ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا ہے اور دنیا اور آخرت ثواب دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ کے نام نامی اس میں گرامی میں ایک نہیں بلکہ پورے 5 حروف ہیں۔ پہلے میم ہے، پھر ہا ہے، پھر 2 دفعہ میم ہے، پھر دال ہے۔ اگر کوئی سعادت مند بندہ یا بندی اپنی زبان پہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد لاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مال کے ارض و سما 50 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔
اور جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سن کے عقیدت محبت احترام ذوق اور شوق کے ساتھ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ ایک نہیں 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وَحُطَّتْ عَشْرُ خَطِیَّاتٍ، صرف اسی پہ بس نہیں ہوتی بلکہ اس کے 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اسی پہ بس نہیں ہوتی بلکہ اس کے 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ہم کیوں آپ سے محبت کرتے ہیں، کیوں آپ سے پیار کرتے ہیں؟ آپ کی صورت ایسی جس کی زیارت کرنے والا، جس کا ذکر سننے والا محبت اور پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، اللہ کے رسول پوری کائنات سے زیادہ وجیح اور پوری دنیا سے زیادہ خوبرو اور خوبصورت تھے۔ وضحیٰ جیسا چہرہ واللیل جیسی زلفیں، آپ کا رخ انور میری گنہگار آنکھیں، دل چاہتا ہے دن بیت جائیں، راتیں بیت جائیں، ہفتے مہینے بیت جائیں، سال اور صدیاں بیت جائیں، لیکن یہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ کانہو قطعۃ قمر، پیارے پیغمبر جب مسکراتے تبسم فرماتے رخ انور کھلتا ایسے محسوس ہوتا کہ آسمانوں سے چاند اتر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ما رأیت احدا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہہ، میں نے بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے خوبروپ لوگوں کو دیکھا لیکن آمنہ کے لال جیسا کوئی دیکھنے کو نہ ملا۔ جب ہم آپ کے رخ انور پہ نگاہ ڈالتے ایسے محسوس ہوتا کہ آسمانوں کا سورج روشنی حاصل کرنے کے لیے آپ کے رخ انور کا طواف کر رہا ہے۔ چاند کو اپنے حسن پہ نازتا، سورج کو اپنے حسن پہ نازتا، لیکن پیارے پیغمبر نے سورج اور چاند کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لوگ چاند کی طرف دیکھتے ہیں اور چاند رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا تھا، انگلی کا اشارہ ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ گرا۔ اتنی پیاری صورت، جو شخص حالت ایمان میں ایک دفعہ انہیں دیکھ لیتا اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ ہم کیوں نہ آپ سے محبت کریں، کیوں نہ آپ سے پیار کریں؟ آپ کی سیرت بڑی باکمال بے مثال، جس سیرت کا ذکر سننے والا محبت اور پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ سعد بن ہشام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں پیاری اماں جان انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور سیرت کے بارے میں کچھ بیان کیجئے۔ اماں جان جواب دینے کی بجائے الٹا ان سے سوال کر ڈالا۔ جیسے علامہ ابراہیم طارق صاحب بیٹھے ہوئے نا ماشاءاللہ مدرس سے استاد ہے، جب کوئی شاگرد ان سے سوال پوچھے نا تو کئی دفعہ جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر لیتے ہیں تاکہ جواب اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ اماں جان نے سوال یہ کیا اَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں بلا امی جان میں تو روزانہ قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما۔
تو امی جان پوچھتی ہیں اگر قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ قرآن سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ فَإِنَّ خُلُقَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، اللہ کے نبی کی سیرت کا بیان اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن لا ریب ہے۔ یہاں محمدی مسجد کے قاری ذاکر اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، مدرس بھی ہیں۔ جب کوئی بچہ قرآن پڑھنے کے لیے ان کے سامنے قرآن کھول کے بیٹھتا ہے تو یہ آغاز یوں کرواتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش کوئی نہیں۔ جس طرح قرآن لا ریب، اسی طرح پیارے پیغمبر کی سیرت بھی ہے۔ ایک علمی قرآن ہے جو 30 پاروں پہ مشتمل، مقدس اور آگ میں گھرا ہوا، دنیا کے لیے روشنی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ ایک عملی قرآن ہے جو مکی اور مدینے کی گلیوں میں جب چلا پھرا کرتا، لوگ اسے دیکھ کے اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر لیا کرتے۔ طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے قریب مویشیوں کی منڈی لگی ہوئی تھی۔ ہم بھی اپنے اونٹ بیچنے کے لیے منڈی میں آئے ہوئے تھے۔ ایک دن آنا صبح ایک نورانی چہرے والا پاکیزہ سیرت شخص ہمارے پاس آیا، سلام دعا ہوئی، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے اپنی بستی کا نام بتایا۔ اس نے ایک اونٹ کی طرف اشارہ کر کے ہم سے پوچھا تبیعونی ھذا الجمل، یہ اونٹ بیچو گے؟ ہم نے کہا جی بیچنے کے لیے لائے ہیں، اور تو کوئی مقصد نہیں۔ اس نے پوچھا بے کم، کتنے میں؟ تو ہم نے کہا بے قضا و قضا صاع من تمر، اس کے بدلے میں ہم اتنی کھجوریں لیں گے۔ دنیا میں مختلف جگہوں پہ مختلف چیزوں کے بدلے تجارت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو روپے پیسے سے ہوتی ہے نا، کئی جگہ درم و دینار کے بدلے ہوتی ہے، کئی جگہ ریالوں کے بدلے ہوتی ہے، کئی جگہ یورو کے بدلے ہوتی ہے، کئی جگہ ڈالروں کے بدلے ہوتی ہے۔ مدینے کی پہچان کھجوریں ہیں۔ مدینے میں اکثر تجارت کھجوروں کے بدلے ہوا کرتی تھی، اور مدینے کی جس کھجور کو دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک نظر آئے گی، لیکن مدینے میں ایک کھجور ایسی بھی ہے جو بظاہر تو اس زمین کا پھل نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت کی کھجور ہے۔ فرمایا لاجوات من الجنہ، اور لوگوں میرے مدینے کی کھجور جنت کی کھجور ہے۔ مدینہ تیری عظمتوں کے کیا کہیں، کھجور ہی کیا۔ مدینے میں ایک جگہ بھی ایسی ہے جو بظاہر زمین کا حصہ نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ارض جنت کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان والا حصہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ منبر جہاں کھڑے ہو کے آواز کیا کرتے، بیان فرمایا کرتے، اور بیت جہاں آرام فرمایا کرتے، جہاں اپنے شب و روز بسر کیے، جہاں اپنے داغی اجل کو لبیک کا، جہاں محو استراحت ہے، جہاں سے آپ اٹھیں گے حشر والے دن حوض کوثر پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ میرے اور آپ جیسے اپنی امت کے لوگوں کو جام کوثر پیش کریں گے، پھر آگے بڑھ کے مقام محمود پہ فائز ہو کے شفاعت کریں گے۔ کسی عقیدت مند نے ہماری پیاری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا،
عرض پہ یہ ٹکڑا ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے، رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اور اسی در رحمت سے شفاعت کی ابتدا ہوگی، جس پہ امتوں پہ مغفرت کی انتہا ہوگی۔ مدینے کی پہچان کھجوریں، زیادہ تجارت کھجوروں کے بدلے میں ہوتی تھی۔ ہم نے کہا اس کے بدلے میں اتنی کھجوریں لیں گے، اس نے کمی کا مطالبہ کیے بغیر ہم سے کہا لاؤ اس کی نکیل مجھے دو۔ ہم نے نکیل اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور وہ اونٹ لے کے روانہ ہو گیا۔ ہم اسے دیکھنے میں ایسے مبہوت کہ کسی کو خیال نہ رہا کہ پوچھ لیں حضرت اس کی قیمت تو دے کے جائیں۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ہمیں خیال آیا، ہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ سب جواب دیتے ہیں نہیں۔ تمہیں اس کا نام کا علم ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ اس کے مقام سے آشنا ہو؟ جواب ملتا نہیں۔ کہتے ایک دوسرے کو ہم پوچھنے دینے لگے تم عجیب تاجر ہو۔ ایک اجنبی آیا، اس نے اونٹ کی قیمت پوچھی اور تم نے قیمت لیے بغیر اونٹ اس کے حوالے کر دیا اور وہ اونٹ لے کے یہاں سے رخصت ہو گیا۔ کہتے ہم پریشان ہونے لگے۔ ہمارے قافلے میں ایک عمر رسیدہ خاتون بھی تھی۔ یہ عمر رسیدہ لوگ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں۔ قدر کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو۔ ایک معمر خاتون بھی تھی، اس نے جب ہماری پریشانی کو دیکھا تو ہم سے کہتی ہے پریشان نہ ہو، انی لکم ضامن، اب میں تمہیں ضمانت دیتی ہوں یہ شخص قیمت واپس دینے کے لیے آئے گا، اگر نہ آیا تو میں تاوان ادا کروں گی۔ کہتے ہم نے پوچھا بڑی بھی کیا آپ اسے پہچانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں، میں نے بھی تمہاری طرح ابھی ایک نگاہ ان پہ ڈالی ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے یہ شخص کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں سارا دن ہم نے امید اور نا امیدی کی عالم میں گزار دیا۔ کبھی کہتے کہ واپس آ جائے گا، لیکن دوسرے لمحے دل کو دھکا دیتے بہت مشکل ہے۔ کہتے ہیں سورج غروب ہوا، ہماری امیدوں کے چراغ بھی گل ہونے لگے۔ جب اندھیرا چھا گیا، عشاء کا وقت ہوا، ہم نے دیکھا کہ مدینہ کی طرف سے ایک آدمی اونٹ پہ کھجوروں کے بھورے لاتے ہوئے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس نے آ کے کہا انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کہتی ہوں، آپ نے مجھے کھجوریں دے کے بھیجا ہے۔ انتا کلو حتی تشبعوا وتقالوا حتی تستوفوا، پہلے تو کھجوریں کھاؤ، اتنی کھاؤ کہ سیر ہو جاؤ۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، وہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کیسا میزبانوں کی میزبانی کا انتظام ہے؟ لو ماشاءاللہ، یہاں بھی آرام سے سنیں جی ماشاءاللہ علماء آگے، میں تو طالب علم ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ مہمانی کا انشاءاللہ انتظام ہے۔ کہتے ہیں کہ کھجوریں کھاؤ کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے مہمان نوازی۔ کہتے ہیں ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں، پھر ناپ تول کے جتنی کھجوریں طے ہوئی تھیں وہ پوری کر لیں، وہ باقی ماندہ کھجوریں لے کے واپس چلا گیا۔ رات کا وقت ہے، ہم سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیند کے قریب ہی نہیں آ رہی۔ ایسی سیرت والا، ایسے کردار والا، جیسے تیسے کر کے ہم نے رات گزاری۔ صبح ہوئی، ہم نے ناشتہ کیا اور سوچنے لگے جب تک دوبارہ ان کی زیارت نہیں کریں گے چین اور سکون نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں ہم مدینے کی طرف روانہ ہوئے، دوپہر کے وقت میں مدینے پہنچے، مسجد میں داخل ہوئے، ہم نے دیکھا مسجد نبی کا سین کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، جس طرح آج یہاں
शमअ रिसालत के परवानों से ये गली भरी हुई नजर आ रही है। हमने भी गए, हमने जहां जगह मिली वहां हम बैठ गए और हमने जब बगौर देखा फैज़ा हुआ काइमुन अलल मिंबर यख्तुबुन्नास, कि मिंबर पे खड़ा होके खुतबा देने वाला कोई और नहीं है, अब वही है जो कल हमारे पास ऊंट लेने के लिए आया था। हम बैठ गए, आप बयान कर रहे हैं, नबी पाक का बयान हमारी तरह नहीं होता था, घंटों बात करते रहे, ना कहने वाले को पता हो मैं क्या बात करना चाहता हूँ, ना सुनने वाले को पता चले हजरत क्या फरमाना चाहते हैं। नबी करीम जब बात फरमाते, सहाबा बयान करते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते, दिलों का रंग दूर होने लगता। आवाज बयान कर रहे हैं, हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए, दिलों का रंग दूर होने लगा, कुफर के ताले टूटने लगे। कहने वाला कहता है जहानों की रहमत है और उसकी नजीरी जमानों की नेमत है उसकी बशीरी। अल्लाह ने यही फरमाया था, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। जहानों की रहमत है उसकी नजीरी, जमानों की नेमत है उसकी बशीरी। जहां पाक हुआ जुल्मतों से सिरापा, अब बद्र दुजाई सिराजम मुनीरी। आवाज बयान कर रहे हैं, हमारी आंखों से आंसू जारी, दिलों का जंग दूर हो रहा है, कुफर के ताले टूट रहे हैं। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और सारे भैया का जुबान पढ़ने लगे, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यही पैगाम मुस्तफा है। दो ही चीजें, इबादत के लायक अर्श वाला इलाह और इताअत के लायक मदीने वाला मुस्तफा। अभी अल्लामा अरशद अली साहब ये बता रहे थे कि जानवर सर झुका के चारा खाते हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह ने कहा सर झुकाना नहीं, सर उठा के खाना है। और अगर सर झुकाना पड़े तो सिर्फ मेरे सामने झुकाना है, किसी और के सामने। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन वअनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। ये पहला हिस्सा है। आपने अपनी दावत का आगाज सफा पहाड़ी से शुरू किया, 23 साल तक जहां भी गए यही दावत देते रहे, लोगों इबादत के लायक है तो सिर्फ अर्श वाला इलाह है। नतीजा क्या निकला? न सिर्फ मक्का और मदीना बल्कि पूरा हिजाज तौहीद के नूर से मुनव्वर हो गया। और कुफर की जुल्मत जिसने मिटाई, ये नबी की सीरत है। और कुफर की जुल्मत जिसने मिटाई, दीन की दौलत जिसने लुटाई, लहराया तौहीद का परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहम की हर जंजीर को तोड़ा
اور رشتہ ایک اللہ سے جوڑا اور شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم اور راہ میں کانٹے جس نے بچھائے انداز اتنا پیارا اور راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی اور پتھر برسائے اور اس پہ اونڈیلی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا والوں کو دوسرا پیغام آپ نے یہ دیا اور لوگوں محمدی بن جاؤ مسجد کا نام کیا ہے مسجد محمدی یہی نام ہے محمدی مسجد اور ایمان والوں تمہاری مسجد بھی محمدی تمہاری نماز بھی محمدی تمہاری زکوٰۃ بھی محمدی تمہارا روزہ بھی محمدی تمہارا حج بھی محمدی تمہارا ذکر و اذکار بھی محمدی تمہارا جنازہ بھی محمدی پیدائش سے لے کے موت تک تمہارا ہر عمل محمدی ہونا چاہیے کیونکہ عرش والے رب کا فرمان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اے میرے حبیب اعلان کر دے اگر تم اللہ سے محبت اور پیار کرتے ہو اس کا قرب اور نزدیکی چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے میری اتباع کر لو محمدی بن جاؤ اللہ ہمیں بھی محمدی بنا دے اہل حدیث کی تعلیم پیے تبلیغ پیے دعوت پیے اور دعا پیے نہ ہم سیم و زر خدا مانگتے ہیں نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں محمد کے در کی قضا مانگتے ہیں کوئی اپنی غربت پہ رہتا ہے پرنم کسی کو طلب جاہو حشمت کی ہر دم کوئی مائل شان و شوکت مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں کوئی جانے کیا ہم کیا مانگتے ہیں فقط خدا سے حبیب خدا مانگتے ہیں